آ گئے، درمیان کے حالات بھی آ گئے، ہرقل کا جو قصہ وہ بھی آ گیا، کیونکہ یہ بھی رسالت کے وجود میں آنے کے بعد کا قصہ ہے۔ تو بدایت سے مراد وحی کا اور اس سلسلے کا دنیا میں موجود ہونے کا حال یعنی پوچھنا مقصد ہے یا اس کو ثابت کرنا مقصد ہے۔ تو یہاں بدایت سے مراد پورا وحی کا دور ہے۔ جب وحی کا پورا دور ہے تو پھر اس میں وحی کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ بھی یعنی اس کی بھی ترجمے کے ساتھ مناسبت ہے، اور جو آخری زمانہ ہے اس کی بھی ترجمے کے ساتھ مناسبت ہے، کیونکہ یہاں بدایت سے مراد شروعات نہیں، بدایت سے مراد زمانہ وحی کا وجود میں آنا۔ تو وجود میں آنے میں تو پورا دور رسالت داخل ہے۔ جب پورا دور رسالت داخل ہے تو ہرقل کا جو واقعہ ہے تو یعنی رسالت کے موجودیت کے ساتھ اس کی بھی مناسبت واضح ہے۔ تو بہرحال علامہ انور شاہ کشمیری یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بدایت شروعات کے معنی میں نہیں ہے، یہاں بدایت وجود کے معنی میں ہے۔ یہ کتنے جواب ہوں گے جی؟ اور 8واں جواب علامہ عینی نے دیا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امام بخاری جو ترجمہ رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث سے ترجمہ ثابت ہو، بلکہ بعض اوقات ترجمے کے بھی اجزاء ہوتے ہیں۔ مثال ترجمے کے 2 جز ہیں اور آنے والے 5 حدیثیں ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ مجموعہ روایات سے مجموعہ ترجمہ ثابت ہو جائے، مجموعہ روایات سے مجموعہ ترجمہ ثابت ہو جائے۔ ہر جز کا ہر حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جز ایک روایت سے ثابت ہوا، دوسرا جز دوسری روایت سے ثابت ہوا، تیسرا تیسری سے ثابت ہوا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پہ جمیع روایات کو مجموعی ترجمے سے مطابقت ہے، کیونکہ مجموعی جو ترجمہ ہے وہ مجموعی روایات سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہر جز ہر روایت سے ثابت نہ بھی ہو، لیکن ایک جز ایک روایت سے، دوسرا دوسرے سے، تیسرا تیسرے سے، تو بھی معنی ایسا سمجھیں کہ گویا کہ ترجمے کا مجموعہ روایات کے مجموعہ سے ثابت ہو گیا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مناسبت کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ بھئی مجموعہ روایات سے مجموعہ ترجمہ ثابت ہو جائے، تو ہر جز کا ہر روایت سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہاں بدایت کا لفظ ہے تو کسی روایت میں بدایت ہوگا تو کافی ہے، یہ نہیں کہ 6 حدیثیں جو آنے والی ہیں ہر حدیث میں بدایت ہو، ضروری نہیں۔ ایک میں بدایت، ایک روایت میں بدایت کا ذکر آیا تو بدایت والا جز ثابت ہو گیا، باقی 5 میں وحی کا ذکر آیا تو وحی کا جزء ثابت ہو گیا، تو معنی روایات کے مجموعے سے ترجمے کا مجموعہ ثابت ہو گیا۔ آیا سمجھ میں؟ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ہر جز کا ہر روایت سے ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر مجموعہ سے ثابت ہو جائے تو مناسبت کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ آخری جواب ہے قطب الارشاد حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مناسبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ روایات کے مجموعے سے ترجمہ کا مجموعہ ثابت ہو جائے، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ حضرت گنگوئی علامہ عینی کے جواب کا یہ فرق ہے کہ اگر ترجمۃ الباب اگر آنے والی ایک روایت سے ثابت ہو گیا، یعنی ایک روایت کو ترجمے سے مناسبت ہو، دوسری کو مناسبت نہ ہو، بھی کہا جائے گا کہ مناسبت ہو گئی۔ یعنی مناسبت کے لیے ضروری نہیں کہ جمیع الروایات کو ترجمے سے مناسبت ہو، بلکہ یہ کہ اگر ایک روایت کو ترجمے کے کسی جز سے مناسبت ہے، پھر دوسری روایت پھر پہلی روایت کے مناسبت سے لائی گئی ہو تو یہ بھی صحیح ہے۔ معنی ضروری نہیں کہ ترجمہ ہر روایت سے ثابت ہو، بلکہ ایک روایت سے اگر ترجمہ ثابت ہو گیا اور دیگر روایات کو پہلی روایت کے مناسبت کے تحت ذکر کیا گیا تو بس یہ بھی صحیح ہے۔ مثلا یہاں بدایت بھی ہے، وحی بھی ہے۔ اب حدیث نمبر 3 سے بدایت ثابت ہو گئی، اب یہ ضروری نہیں کہ آنے والی باقی جو 5 حدیثیں ہیں ان میں بھی بدایت مذکور ہو، بلکہ باقی حدیثوں کو بدایت والی حدیث کی مناسبت سے ذکر کیا گیا، کہ چونکہ وہاں بدایت واحد تھی، ان میں بھی واحد تھی، تو واحد کو بدایت سے مناسبت ہے، اس لحاظ سے باقی حدیثوں کو ذکر بھی کر دیا گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پہ اگر ترجمے کے ساتھ مناسبت ہو جائے تو بھی کافی ہے، لیکن فرق یہ ہے علامہ عینی اور حضرت گنگوئی کے توجیہ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر روایت سے کوئی نہ کوئی جز ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر
ایک جز بھی صراحتاً ثابت ہو گیا اور باقی روایات جو ہیں ان سے کوئی جز ثابت نہ بھی ہو، لیکن دیگر روایات کو پہلی روایت کے مناسبت سے لایا گیا ہو تو مناسبت کے لیے یہ بھی درست ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی توجیہ میں کافی وسعت ہے۔ تو مانا آنے والے حدیثوں میں صرف اگر ایک جزء بھی ثابت ہو گیا، دیگر روایتیں جو ہیں پھر وہ ضمناً لائی گئیں یا مناسبت کی وجہ سے لائی گئیں، تو اس میں جو اکثر بیشتر مناسبت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ اس میں کافی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک اچھا اصول بیان کیا۔ تو یہ تقریباً کل جوابات کتنے ہو گئے؟ 9 جواب ہو گئے۔ اب حقیقت میں آنے والے حدیثوں کی ان 9 جوابات کی روشنی میں ترجمے سے مناسبت بیان ہو گئی۔ اب گویا کہ آگے آ کر کے جب حدیث کو شروع کریں گے تو دوسری مرتبہ پھر اس میں وقت کو صرف کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ جو میں نے ترجمے کے یہاں 9 جوابات آپ کو بتائے، بلکہ جواب تو 12 ہیں، میں نے مختصر کیا ہے۔ یہ 9 جوابات جو ہیں اب ان میں سے گویا یعنی آنے والے حدیثوں کو ہر علامہ، ہر عالم اور ہر بزرگ کی قول کے مطابق جو ہے آنے والے حدیثوں کی جو ہے نا مناسبت جو ہے ترجمے سے ہو گئی۔ اچھا، ایک بات یہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے تھوڑا بڑھتے ہیں۔ وقول اللہ عز وجل، اب یہ قول کو لام جو ہے اس کو پیش پڑھا جائے یا اس کو زیر پڑھی جائے، یہ دونوں اعراب لکھے ہوئے ہیں۔ وقول اللہ عز وجل اور وقول اللہ عز وجل، اگر اس کو ہم یہ کہیں گے وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، یہاں تک یہ مبتدا ہے۔ خبر اس کی بنے گی مما یتعلق بھی، قول اللہ مضاف، قول مضاف، اللہ مضاف الیہ، اور یہ مبدل انا اوحینا پوری آیت بدل، پھر معنی قول مقول سے مل کر مبتدا، اور مما یتعلق بھی تو یہ اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی۔ تو یہ تو وہ صورت ہے کہ جب قول اللہ کو ہم پیش پڑھیں تو یہ مبتدا بنے گا، خبر معذوف ہوگی۔ اگر قول اللہ کو زیر پڑھیں تو پھر اس کا عطف جو بنے گا کیف پر عطف بنے گا، اس کا عطف کیف پر، پھر یوں ہو جائے گا بابن کیف کان، یعنی بابو کیف کان یا بابو قول اللہ، تو قول اللہ کا عطف کیف پر ہوگا۔ کس پر عطف ہوگا؟ کیف پر۔ تو گویا پر باب کے 2 جز ہو جائیں گے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی شروعات کا حال کیا تھا، ایک یہ، اور دوسرا اس کا جز کیا بنے گا؟ باب قول اللہ عز وجل کہ یعنی دوسرا جزء یہ ہے کہ آیت کریمہ میں بھی وحی الی الانبیاء ثابت ہو رہی ہے، آیت کریمہ سے بھی وحی الی الانبیاء ثابت، تو یہ ترجمے کا جز ثانی بنے گا۔ اگر اس کو عطف کریں گے کیف پر تو وہ جز اول بنے گا، یہ جز ثانی بنے گا۔ اگر ہم اس کو کہیں قول اللہ عز وجل تو پھر یہ ترجمۃ الباب نہیں بنے گا بلکہ یہ مترجم لہو بنے گا۔ یعنی قول اللہ میں 2 احتمال ہیں، ایک احتمال میں یہ مترجم بھی اور ترجمے کا جز ہے، قول اللہ اگر ہم اس کو زیر پڑھیں تو پھر یہ بن جائے گا باب کے نیچے جب داخل ہوگا تو گویا کہ یہ ترجمۃ الباب کا جز ثانی یا مترجم بھی کا جز ثانی کہیں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے قول اللہ عز وجل تو پھر یہ ترجمے کا جز نہیں بنے گا بلکہ مترجم لہو ہوگا۔ کیا بنے گا؟ لہو بنے گا۔ یعنی جیسے آنے والے حدیثیں مترجم لہو ہیں تو یہ بھی مترجم لہو بنے گا۔ یعنی جس طرح آنے والے احادیث سے ترجمہ ثابت کیا جا رہا تھا تو آیت کریمہ سے بھی ترجمہ ثابت کیا جائے گا۔ چنانچہ اب یہ بھی 9 اقوال کی روشنی میں آپ یعنی اس کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ مثلا علامہ اسماعیلی نے کہا تھا کہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے باب الوحی بدءہ، تو ترجمے کے جز 2 ہو جائیں گے، ایک وحی ایک بدایت۔ تو پھر ان کے یعنی قول کے مطابق آیت کریمہ کو وحی سے مناسبت ہے۔ کس سے مناسبت ہے؟ اگر بدا سے نہیں ہے تو جو ترجمے کا جز اول جو وحی ہے اس کے ساتھ مناسبت بین طور ہے کہ وہاں بھی وحی کی بات ہے اور آیت کریمہ میں بھی وحی کا ذکر ہے، تو اس کی مناسبت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ علامہ سندھی کے قول کے مطابق انہوں نے تو کہا کہ بدا سے مراد وحی ہے،
اضافت بیانی ہے.